دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک فقیر کی زندگی کے بارے میں اور اس کے حالات و واقعات کا واقعہ بیان کریں گے اور اللہ تعالیٰ پر مضبوط یقین رکھنے کا واقعہ بھی بیان کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ایک ہندو فقیر لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ یہ لوگوں سے جا کر کہتا کہ بھگوان کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ جو غیر مسلم لوگ ہوتے تھے اس کو کچھ نہ کچھ دے کر روانہ کر دیتے تھے، کیونکہ یہ ان کے بھگوان کے نام پر مانگتا تھا، اس لیے وہ اس کی مدد کرتے تھے۔ اسے لوگوں سے بھیک مانگتے مانگتے کافی عرصہ ہو گیا۔ اس نے اسی بھیک کو ہی اپنے کھانے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا اور یہ اسی بھیک سے ہی اپنا کام چلاتا تھا۔ ایک دن یہ بھیک مانگتے مانگتے ایک ایسی جگہ آ پہنچا جہاں پر ایک مسلمان بزرگ بیٹھے عبادت میں مصروف تھے۔ یہ اس بزرگ کے پاس جا کر کہنے لگا، اے بزرگ، مجھے بھگوان کے نام پر کچھ دے دے۔ بزرگ اپنی عبادت کے اندر مصروف تھے۔ انہوں نے جب آنکھ کھولی تو اس فقیر کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگے، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ فقیر کہنے لگا کہ واہ بابا جی، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس مجھے دینے کو کچھ بھی نہیں ہے؟ آپ کے سامنے ہی یہ پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، آپ یہ مجھے دے دیجئے، میں یہ لے کر چلا جاؤں گا اور مجھ سے یہ چند پیسوں میں کوئی خرید لے گا۔ بزرگ کہنے لگا، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ گلاس دے دیتا۔ اگر تم میرے رب کے نام پر مانگتے تو مجھے تمہیں دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن تم بھگوان کے نام پر مانگ رہے ہو۔ میں کسی بھگوان کو نہیں مانتا، میں صرف اس کو مانتا ہوں جو کہ میرا رب ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وہ نہ ہی کبھی مرنے والا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے جنت بنائی ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے جہنم بنائی ہے۔ ہمارا رب تو وہ ہے جو قیامت کو برپا کرے گا۔ ہمارا رب تو وہ ہے جو مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہمارا رب تو وہ ہے جو ہم پر رحم فرمائے گا، اور ہمارا رب تو وہ ہے جو پوری دنیا جہاں کو سنسار کر دے گا اور ایسے مسل کر رکھ دے گا کہ کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ ہمارا رب وہ ہے جو قیامت والے دن حساب و کتاب لے گا، اور وہ دن گناہ گاروں پر بھاری پڑنے والا ہے۔ میں کسی بھگوان کو نہیں مانتا، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے اللہ کے نام پر کچھ بھی مانگتے تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہو جاتا، اس لیے بھگوان کے نام پر دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ فقیر نے جب بزرگ کی یہ باتیں سنی تو اسے بہت حیرانگی ہوئی۔ وہ یہ کہنے لگا کہ اگر مجھے پہلے یہ معلوم ہوتا تو میں اس سے اللہ کے نام پر جا کر کچھ مانگنے لگتا، لیکن میں تو ہندو ہوں، میں اس کے پاس جا کر کیسے کہتا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو؟ لہٰذا یہ اپنی جگہ سے اٹھا اور واپس چلا گیا، لیکن اس کے دل میں حسرت باقی رہ گئی کہ ایک دن دوبارہ اس بزرگ کے پاس جا کر نئے طریقے سے کچھ مانگوں گا۔ خیر، کچھ دن گزرنے کے بعد یہ دوبارہ اس بزرگ کے پاس چلا آیا۔ بزرگ اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ بزرگ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے۔ بزرگ نے جیسے ہی اس فقیر کی یہ بات سنی، بزرگ کہنے لگا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو فقیر نے کہا، میں امیر ہونا چاہتا ہوں، میں اس فقیری سے تنگ آ چکا ہوں، لوگوں کے پاس جا جا کر بھیک مانگتا ہوں، لیکن ہر بندہ مجھے دھتکار دیتا ہے۔ اب آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میں امیر بن جاؤں۔ بزرگ نے اس فقیر سے کہا کہ تم 7 دن میرے ساتھ گزار لو، 7 دن میرے ساتھ گزارنے کے بعد تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ یہ فقیر ہندو تھا، لیکن یہ پھر بھی اس بزرگ کے ساتھ رہنے لگا۔ اب روزانہ کی بنیاد پر بزرگ رات کو عبادت کے لیے اٹھتا اور ساری رات عبادت کے اندر مشغول رہتا۔ جب بھی فقیر کی آنکھ کھلتی وہ ان کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا اور سوچنے لگتا، یہ کیسا نیک بندہ ہے جو ساری رات عبادت کے اندر مصروف رہتا ہے۔ خیر، 2 دن گزرنے کے بعد اس فقیر نے بزرگ سے کہا کہ آپ مجھے بھی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیجئے، مجھے رات بھر نیند نہیں آتی اور مجھے بے چینی رہتی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نماز میں کوئی برکت ہے یا نہیں جس سے میری بے چینی ختم ہو جائے۔ بزرگ نے فقیر کو نماز کا طریقہ بتا دیا
اور یہ نماز پڑھنے لگا۔ جب یہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتا تو اسے پرسکون نیند آ جاتی اور صبح کی نماز کے وقت اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ ایسے کرتے کرتے اسے 7 دن ہو گئے۔ بزرگ نے فقیر سے کہا کہ تمہارے 7 دن مکمل ہو چکے ہیں، اب تم واپس جا سکتے ہو۔ فقیر نے بزرگ کو کہا کہ اب میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، اسی میں ہی میری آب و خوشی ہے۔ اب آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ بزرگ نے فقیر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا اور اس طرح یہ ہندو فقیر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد یہ بزرگ کے پاس ہی رہنے لگا۔ بزرگ نے فقیر سے پوچھا کہ کیا اب تمہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مالا مال ہونا چاہتے ہو۔ فقیر نے کہا کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو مجھے پیسے کمانے کی بے چینی ہوتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اتنا پیسہ کماؤں کہ دنیا کے اوپر حاوی ہو جاؤں، لیکن جب سے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور نماز ادا کرنے لگا ہوں اور مجھے لگنے لگا کہ اس نماز کے اندر ہی سب کچھ ہے، اور اچانک ہی میری ساری بے چینی ختم ہو گئی۔ پیسوں کی طرف تو میری توجہ ہی نہیں گئی۔ اب آپ نے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا ہے، اب تو دنیا سے میرا بھروسہ اٹھ گیا ہے اور میں مالک حقیقی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے ہی مانگوں گا۔ اب مجھے دنیاوی چیزوں سے کچھ نہیں چاہیے، بس میری آخرت سنور جائے، یہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کافی خواہش تھی کہ میں بیت المقدس جا کر زیارت کر سکوں۔ ایک مرتبہ میں نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر پر روانہ تھے تو راستہ بھول گئے۔ کافی پریشانی کے عالم میں یہی سوچ رہے تھے کہ کسی سے میں بیت المقدس کا راستہ پوچھ سکوں۔ اتنے میں آپ کی نظر ایک بزرگ عورت پر جا پڑی۔ یہ عورت کافی اچھی اور نیک عبادت گزار معلوم ہوتی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس بزرگ عورت کے پاس جا کر فرمایا، اے مسافرہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی میری طرح بیت المقدس کا راستہ بھول گئی ہیں۔ جب اس عورت نے آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو اس نے غصے سے آپ کو جواب دیا کہ کہیں عارف عبداللہ بھی مسافر ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کو دوست رکھنے والا بھی راستہ بھولا ہے؟ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی، پھر کچھ دیر بعد اس بزرگ عورت نے آپ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، یہ لیجئے میری لکڑی، اس کا ایک سرا پکڑ لیجئے اور میرے آگے آگے ہو جائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی لکڑی کا ایک سرا پکڑ لیا اور آگے آگے چل دیے۔ ابھی آپ کچھ ہی دور پیدل چلے تھے کہ آپ کو دور سے دھندلی دھندلی بیت المقدس کی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ بہت حیران ہو گئے اور آپ نے اس بزرگ عورت سے فرمایا کہ بڑی بی، یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو ہم کچھ ہی قدم چلے تھے کہ بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو اس بزرگ عورت نے جواب دیا، اے شخص، کہ تمہاری رفتار زاہدوں جیسی ہے اور میری رفتار عارفوں جیسی ہے۔ زید سیار ہے اور عارف تیار ہے، کہاں چلنے والا اور کہاں اڑنے والا۔ یہ کہہ کر بزرگ بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ آپ بزرگ بھی کو ڈھونڈتے رہے لیکن یہ آپ کو دوبارہ نظر نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بھٹکے ہوں کو راستہ مل جاتا ہے اور ان کی بڑی سے بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کی وجہ سے ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ان کی طرح سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، یہ تھے اللہ تعالیٰ کے ان نیک لوگوں کے واقعات جنہوں نے بھٹکے ہوں کو راہ دکھائی۔ تو دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔